نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبولیت دعا کی شرائط۔ آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ میں تو ظاہر کوئی شرط نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی قبولیت دعا کی شرط نہیں، کافر کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کی دعا تا قیامت زندہ رہنے کی قبول ہو گئی۔ نہ دعا کے لیے کوئی وقت خاص ہے اور نہ ہی طہارت اور باوضو ہونا شرط ہے، مگر احادیث صحیحہ میں بعض چیزوں کی معانے قبولیت فرمایا ہے، ان چیزوں سے اجتناب لازمی ہے۔ اس جگہ دعا کے چند آداب و شرائط کو بیان کیا جاتا ہے، دعا کرنے والا پہلے ان پر ضرور عمل کرے تاکہ اس کی کوشش کامیاب ہو۔ پہلی شرط ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جس کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قربانی کا گوشت و خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقویٰ و اخلاص اس کو پہنچتا ہے۔ اور فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت الہی میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فرمایا، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص سے پکارو اور دعا کرو۔ اور حدیث میں ہے، إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، سب کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو قبولیت کا یقین کامل رکھتے ہوئے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل اور کھیلنے والے دل کی دعا ہرگز قبول نہیں فرماتا۔
یعنی آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور زبان سے کچھ اور نکل رہا ہو، جب بھی آپ دعا کریں تو دل، دماغ اور زبان یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ربط میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہو، پھر دعا کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا پہننا وغیرہ حلال پاکیزہ کمائی کا ہو۔ اگر حرام کی آمیزش ہوئی ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پراگندہ اور گرد آلود آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اے میرے رب کہہ کر دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام طریقوں سے ہے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں جب حاجی حرام مال لے کر حج کو جاتا ہے اور پاؤں رکاب میں رکھتا ہے، پھر لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اس کا جواب دیتا ہے کہ تیرا لبیک و سعدیک قبول نہیں، کیونکہ تیرا توشہ حرام کا ہے اور خرچہ حرام کا ہے، تیرا حج سراسر مردود ہے، مقبول نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو رزق حلال کا حکم دیا۔ تو محترم ناظرین، جب آپ دعا کریں تو سب سے پہلے آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ حلال ہو اور لباس جو ہے وہ حلال ہو، حلال کی کمائی سے ہو۔ یہ آج کل ہوتا کیا ہے کہ لوگ پیسے تو حرام کے جیب میں، کمائی تو حرام کی جیب میں لے کے گھومتے ہیں اور حلال چیزوں کی دکان جو ہے وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ حلال کھانے کی دکان، حلال ہوٹلوں کی دکان جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پاس پیسہ جو ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا مال جو ہے، آپ کا پیسہ جو ہے وہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ حلال چیزیں خریدیں، پھر حلال کے کپڑے پہنیں اور حرام چیزوں سے اجتناب کریں، پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور اگر آپ نافرمان ہیں والدین کے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک آپ اس سے توبہ نہ کریں اور اپنے والدین سے معافی نہ مانگیں، اللہ سے معافی نہ مانگیں۔ تو دعا ایک بہت بڑا عمل ہے، دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو آپ کا کھانا پینا حلال ہو، آپ کے کپڑے حلال کمائی سے ہوں، ہر چیز جو ہے حلال کی ہونی چاہیے اور والدین کے نافرمان نہ ہوں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے اس کو بھی سلام کرو، کوئی نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپی ممالک میں اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا اس میں ضرور حصہ ڈالیں، ضرور اپنا حصہ ڈالا کریں۔ اس میں آپ مہینے کی ترتیب بنا لیں کہ کوئی 5% اپنے کاروبار میں سے یا اپنی سیلری میں سے 5% یا 10% نکال کے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اور جب آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے، ایک تو آخرت کا ذخیرہ بنے گا، دوسرا اللہ بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر دے گا، اس کو واپس کرے گا، مال کو بڑھا چڑھا کر آپ کو
اللہ واپس کرے گا، اور دنیا میں اس کا جو آخرت کا ذخیرہ بنا وہ تو بنا، لیکن دنیا میں بھی آپ کو اللہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اپنی حلال کی کمائی سے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ ضرور کیا کریں۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں جو نمبر چل رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جو ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کریں کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا۔ جو آپ نے کرنا ہے اپنی زندگی میں کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنی زندگی میں خرچ کریں۔ حتیٰ کہ بعد میں دیکھا ہے کہ اولادیں جو ہے وہ جو والدین پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں یا جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ لڑائیاں کرتے ہیں، اور پھر وہی مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ لمبی چوڑے جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ دنیا میں بھیجا تھا ایک مختصر سی زندگی دے کے، 50-60 سال یا 70 سال کی زندگی دے کے، کہ جاؤ اس دنیا میں اپنے عمل کر کے آ جاؤ، اور پھر جو کر کے آئے ہو وہ میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کر کے آئے ہو۔ تو اپنی آخرت سامنے رکھیں، اپنی جو ہے وہ آخرت، اپنی قبر، اپنا حشر جو ہے سامنے رکھیں۔ دنیا کے جمیلوں میں مت پڑیں۔ اگر زیادہ دنیا کے چکر میں پڑو گے تو دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ اپنے رب کو یاد کیا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچیں، اپنے رب کی نافرمانی سے بچیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔